نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، ہم نے تم پہ روزے فرض کیے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، پرہیزگاری اختیار کرنے والے بن جاؤ، گناہوں سے باز آ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کا روزے فرض کرنے کا کوئی مقصد تھا، اور وہ مقصد یہ تھا کہ انسان گناہوں سے بچنے والا بن جائے، تقوی کو اختیار کرے، یعنی اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر پیدا ہو جائے۔ روزے فرض کرنے کا مقصد یہ تھا، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بعض انسان ایسے ہیں کہ ان کے بھوکے پیاسے رہنے کا کوئی یعنی کہ فائدہ نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ وہ روزہ رکھتے ہیں، اور روزہ رکھنے کا نام کیا ہے؟ صبح طلوع فجر سے پہلے، طلوع فجر سے لے کے مغرب شام یعنی مغرب تک جو ہے انسان بھوک پیاس کاٹتا ہے، برداشت کرتا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ روزہ ہے۔ لیکن روزے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ کچھ کام لگائے ہیں، جیسے کہ نماز پڑھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، جھوٹ سے بچنا، چغلی سے بچنا، تمام گناہوں سے بچنا۔ جیسا کہ شروع آیات میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ فرض کرنے کا مقصد کیا تھا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ تقوی کیونکہ سیڑھی ہے، روزہ تقوی کی کیا ہے؟ سیڑھی ہے۔ یعنی جب انسان روزہ تو رکھ لیتا ہے لیکن تقوی اختیار نہیں کرتا تو وہ روزے کی اس بلندی کو نہیں پہنچ سکتا جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں کہ انسان روزہ رکھ کے اس تقوی کی سیڑھی پہ چڑھ کے تو مجھ تک پہنچ جائے۔ اب مثال کے طور پہ کہ انسان نے روزہ رکھا ہے، روزہ تو رکھ لیا، یعنی صبح طلوع فجر سے لے کے مغرب تک اس نے کچھ کھایا پیا نہیں، لیکن وہ کیا کر رہا ہے؟ جھوٹ بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، اور فراڈ کر رہا ہے، جھگڑا کر رہا ہے، طرح طرح کے گناہ کر رہا ہے، تو اس روزہ رکھنے کا اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ کب حاصل ہوگا؟ جب اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوگا، اللہ کی وحدانیت اس کے دل میں پیدا ہوگی، اور پھر جو ہے وہ روزہ رکھنے کا جو مین مقصد ہے وہ اس کو حاصل ہو جائے گا۔ جیسا یعنی انسان نے اگر وہ روزہ رکھا ہوا ہے اور اس کو بہت پیاس لگی ہوئی ہے اور بالکل اکیلا ہے، تنہائی ہے، اس کے پاس موقع ہے کہ وہ کھا پی سکتا ہے، ٹھنڈا پانی پی سکتا ہے، لیکن وہ کیوں نہیں پی رہا؟ کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ابھی روزے کا ٹائم نہیں ہے۔ جب اس کے دل کے اندر یہ بات آتی ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یعنی اللہ کا خوف اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ تقوی۔ اور یہ ہر حالت میں ہمارے ساتھ یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ کوئی بھی گناہ کا کام ہو تو ہم کیا کریں؟ ہمارے دل میں یہ خوف ہونا چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے۔ اور اس سے ہمارا یعنی جو روزہ رکھنے کے بعد انسان کھانے پینے سے پرہیز کرتا ہے، کھانا نہیں کھاتا، پانی نہیں پیتا، لیکن جھوٹ بول رہا ہے، تو وہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ روزے کی سیڑھی پہ چڑھ کے، تقوی کی سیڑھی پہ چڑھ کے وہ بلندی نہیں پا سکتا۔ لیکن اگر ہم کسی مفتی سے جا کے پوچھیں کہ بھائی روزہ ہم نے رکھا ہوا تھا لیکن ہم نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی کھایا پیا نہیں ہے ہم نے لیکن جھوٹ بولا ہے، نماز نہیں پڑھی ہے، تو کیا ہمارا روزہ ہو جائے گا؟ فقہی اعتبار سے روزہ تو ہو جائے گا، لیکن وہ روزے کی جو روحانیت ہے، روزے کی جو نورانیت ہے، وہ انسان حاصل نہیں کر سکتا۔ اور اللہ رب العزت سے
दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ये रमज़ान मुबारक का जो महीना है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, कुरान पाक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि रमज़ान मुबारक का जब महीना आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ कुरान पाक का दौर किया करते। दौर से मुराद यानी जिब्राइल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पाक सुनाया करते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कुरान पाक सुनाया करते। इस रमज़ान मुबारक के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा नवाफिल इबादत का हमें एहतमाम करना चाहिए, फ़र्ज इबादत का एहतमाम करना चाहिए। क्योंकि रमज़ान मुबारक के अंदर आम दिनों में अगर हम जो नफल पढ़ते हैं वो रमज़ान मुबारक में अगर नफल पढ़े जाएं तो फ़र्जों के बराबर हमें उसका सवाब मिलता है। तो कोशिश कीजिए कि इर्द गिर्द भी देखिए रमज़ान मुबारक का जब महीना आ रहा है तो कोशिश करें कि अपने इर्द गिर्द कुछ हमारे ऐसे बहन भाई होते हैं जो रोज़ा रखने के लिए या रोज़ा इफ्तार करने के लिए या अच्छा तरीके से रोज़ा इफ्तार करने के लिए उनके पास वो असबाब मुहैया नहीं है, और अल्लाह ताला ने अगर आपको वो तमाम चीज़ें अल्लाह ताला ने आपको दी हैं तो कोशिश कीजिए कि आपने दस्तरखान से कुछ चीज़ें अपने इर्द गिर्द लोगों को तकसीम कीजिए, जिससे इंसान बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल करता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं रोज़ादार को उसकी जो जज़ा है मैं खुद दूंगा, और रोज़ेदार के जो मुंह की जो बदबू है मैदा खाली होने की वजह से उसके मुंह से जो स्मेल आती है मुझे मुश्क और अंबर से कहीं ज़्यादा पसंद है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको से कहीं ज़्यादा पसंद है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको सही मानों में रमज़ान मुबारक का रोज़ा रखने की रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।